سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ہم جس گھر میں پیدا ہوئے نا اس گھر کی ہمیں قدر ہی نہیں معلوم. باپ داداؤں کا خیال ہے, نبی کا خیال نہیں. ہم کس گھر میں پیدا ہوئے پتہ ہے؟ مسلمان کا گھر. کس گھر میں پیدا ہوئے؟ اور مسلمان کا گھر کا مطلب پتہ ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں حضور کی روح پاک موجود ہے. جس گھر میں رسول اللہ کی روح موجود ہے اس گھر میں ہم پیدا ہوئے. ہمیں کمی کس بات کی؟ سوچیں, کبھی خیال نہیں کیا. ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہے, نہیں ماننے والے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس کے گھر میں نبی کی روح موجود ہو اسے کس برکت کی تعویذ کی ضرورت ہے؟ اسے کس امین القادری کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ارے دولت کونین گھر میں ہے, لیکن تو محسوس تو کر, محسوس تو کر. اگر تو مومن ہے تو تیرے گھر میں نبی کی روح پاک موجود ہے. اب جس گھر میں پکچر بج رہا ہو, جس گھر میں زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہوں, جس گھر میں ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ ہو رہا ہو, بڑی بڑی ٹی ویاں لگا رکھی ہو, لوگ کہتے ہیں یار امین القادری کی فکر بھی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ چاند پر جا کر آ گئے, یہ ابھی تک ٹی وی کا رد ہی کر رہا ہے. کہ میں نے ٹی وی کا رد کبھی کیا ہی نہیں. پاگل ہوں ٹی وی کا رد کروں گا؟ میں نے ٹی وی کا رد کبھی نہیں کیا. میں نے ٹی وی کے اندر دکھائے جانے والے مناظر کا رد کیا ہے. بے وقوف قلم کو برا کہوں, قلم تھوڑی برا ہے. قلم سے جو گانے لکھتے ہیں وہ گانے کی مذمت کر رہا ہوں, قلم کی مذمت نہیں. کیونکہ جانتا ہوں اگر قلم آ جائے کسی آگل پاگل کے ہاتھ میں وہ گانے لکھتا ہے, اور قلم آ جائے امام احمد رضا کے ہاتھ میں تو ایسی نعتیں لکھتا ہے کہ دلوں کا شبستان سجا دیتا ہے, اور خود ہی گنگنانے لگتا ہے کہ اللہ اکبر. کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طب رضا کی قسم. اگر تلوار کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں ہو دہشت پھیلاتی, صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں ہو انصاف کو عام کر دیتی. ہم تلوار کے مخالف نہیں, ہاتھ کے مخالف. قلم کے مخالف نہیں, ہاتھ کے مخالف ہے. اسی طریقے سے ٹی وی کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے ہم اس کے زنا مت دیکھو, عیاشی مت دیکھو, آوارگی مت دیکھو, ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ مت دیکھو. ہاں اگر کسی عاشق رسول کی پڑی ہوئی نعت سن رہے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر کسی کا بیان سن کے زندگی بدل رہی کسی عاشق رسول کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ صرف اتنا غور کر لیں جب آپ فلم دیکھتے ہوں گے اور روح اقدس میں کیا کہوں اس پر, مسلمان سے بڑھ کر بھی کوئی حضور کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں, اس تناظر میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ تصور آ جائے کہ حضور کی روح پاک ہمارے گھر میں موجود ہے تو پھر میں تو بلند آواز سے بھی گفتگو کرنے سے ڈروں. حضور کی روح پاک موجود ہے گھروں میں, لیکن یہی ہے جو خیال کرتے ان کو برکت ملتی ہے, جو خیال ہی نہیں کرتے انہیں برکت کب ملے. اس لیے کہ جو رمضان شریف کا احترام نہ کرے رمضان انہیں کیا برکت دے گا؟ جو ماں باپ کا ادب نہ کرے انہیں ماں باپ سے کیا برکت ملے گی؟ ان کے لیے تو ماں باپ پھر جہنم ہے. رمضان شریف ان کے لیے جہنم ہے جو رمضان شریف کا ادب نہیں کرتے. تو جو حضور علیہ السلام کا ادب نہیں کرتے ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش حضور کی ذات ہے. ابو لہب چچا ہو کر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ حضور کی وجہ سے. اور بلال عاشق بن کر کے جنت میں کیوں جا رہے؟ حضور کی وجہ سے. حضور کا ادب نہیں کیا تو گھر کا فرد جہنمی ہو گیا, حضور کا احترام کیا تو حبشی سے آنے والا بھی جنتی ہو گیا. حبشہ سے آنے والا جنت, بلکہ قرن میں رہنے والا گھومنے والا دیوانہ ایسا جنتی ہوا کہ اس کی دعا پر آدھی امت جنت میں داخل ہو گئی. تعظیم کی بات ہے, لوگ احترام کریں, اپنے نبی کا احترام سیکھیں. صرف ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا یہی احترام نہیں ہے. یہ بھی خیال کرو حضور کی روح پاک جیسا کہ ان کی شان ہے, کس شان سے ہے اس کی تشریح نہیں کرتا. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہاں روح پاک اسی شان سے جلوگر ہے. یہاں پر ایک بدبخت بولنے لگا, ٹی وی پہ بہت چیختا رہتا ہے, چہرہ بھی اس کا عجیب دکھتا ہے.
اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا. باقی یہ دیکھو سنیوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے گھر میں ان کی روح پاک موجود ہے. حالانکہ ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے, شارح بخاری ملا علی قاری, بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھا, شفا کی شرح کرتے ہوئے لکھا. اور کہا کہ جب تمہارے گھر میں نبی موجود ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. پھر کہتے ہو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ. اگر جب پہلے سے موجود ہے تب بلاتا کس کو ہے؟ ہم نے کہا تو یہی تو نہیں سمجھتا, وہ موجود ہے روحانی طور پہ اور اب بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ, اور وہ کرم فرمائے تو بھی جسمانی طور پہ آ بھی جاتے ہیں. مولانا جامی نے کہا ہے چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری. چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے, اور میں تو غریب آدمی, میں کیا کر سکتا, مسکین آدمی, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میرے پاس تو کچھ. دیکھو آ گئی نا وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ عاشق کو غریب کہوں تو کس منہ سے کہوں. جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لینے دو, انہیں بھی سن لینے دو, ان کو بھی ضرورت ہے, ہمارے قوم کا مستقبل ہے یہ بچے, سننے دو انہیں سننے دو, اس لیے یہ قوم کا مستقبل ہے. میں اپنے بچپنے سے اپنے علماء کو سننے جاتا تھا, اور رات میں سن کر آتا تھا اور صبح اپنے دوستوں کے سامنے اس کی کاپی کرتا تھا. میں بچپنے سے خطیب ہوں الحمدللہ, اور یہ بھی شکر کے طور پہ کہہ دوں کہ کسی نے مجھے خطیب بنایا نہیں. جن علماء کی گفتگو میں نے سنی اپنے بچپنے میں, صبح کو میں ان کو لوٹا دیا کر من نوان. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حافظہ دیا تھا بچپنے میں کہ ان کے انداز کے, ان کے ہاتھوں کے, ان کی آنکھوں کے, ان کے بولنے کے سیم اشارے میں لوٹاتا تھا. اب میرے دوست سنتے تھے, میرے محلے کے ساتھی, میرے اسکول کے ساتھی, بیچارے پہلے سے برداشت کرنے کے عادی تھے, بلکہ بعد میں جب عمر کچھ بڑی ہوئی تو ان سننے والوں میں ہمارے برادر امتیاز بھائی بھی موجود تھے. ہاں سن لینے دو, بچوں کو نظر انداز مت کیا کرو. بچپنے میں آتے ہیں تو ہم بھگا دیتے ہیں, پھر جوانوں کے آتے نہیں تو پھر منت کر کے بلاتے ہیں. آنے دو ان کو, آنے دو ان کو, بیٹھنے دو انہیں, محفل کی زینت بننے دو, اپنا مستقبل ہے یہ. ہو سکتا ہے انہی میں پھر کوئی ایسا خطیب پیدا ہو کہ جو اپنی قوم سے مخاطب ہو, ذوق ایسی پیدا ہوتی. تو علامہ جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری. یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے, میں تو مسکین آدمی ہوں, میں کچھ رکھتا نہیں, فقیر آدمی ہوں, میں کیا آپ کو پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں چونکہ دولت کہیں رکھتا ہوں نا تو وہی پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, حضور آپ کی نالین جان رکھی ہوگی اور اس کا نشان جو پڑے گا میں اپنی جان ہی اس پہ قربان کر دوں. آپ آئیں تو صحیح نا, آپ آئیں تو صحیح. تو حضور کی روح پاک گھر میں موجود ہے.